جی سر واٹ از سکسیس اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو؟ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے میں ایک اچھا سا گاڑی، ایک اچھی سی گھر، ہائی پائی جاب، تو کیا ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں ہم جو کہ ایک بندہ عام سی لائف میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر ہو، ایک اچھا سا گاڑی ہو اور ہائی پائی لائف ہو، کیا یہ سکسیس ہے کہ نہیں؟ تھینک یو، پلے فار ہم. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست کویشچن کیا. یاد آ جائے تو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، یاد آ جائے تو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، اچھے لوگوں کی یہی بات بری لگتی ہے. اچھے لوگوں میں یہ بات بہت بری لگتی ہے. جب وہ یاد آ جائے نا تو تب نماز نہیں رہتا، کھانا نہیں رہتا، اور زندگی میں جتنے بھی کام شامل ہیں اس کا مزہ نہیں ہوتا. تو جس کام میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، بے مزے بن جاتا ہے، تو تب اس میں اگر آپ کو ظاہری طور پہ کامیابی مل بھی جائے تو وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیس کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے. what is سکسیس؟ کامیابی ہے کیا؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ زندگی میں جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو، جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو، خیر الناس مین الناس، اسی بیس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کامیابی ہے. اس کے سوا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناکامی ہے. چاہے ظاہری طور پہ آپ اتھارٹیٹیو جاب آپ کو مل جائے، سی ایس ایس آفیسر بن گئے، پی ایم ایس آفیسر، جو کچھ بھی آپ بن گئے، لیکن اگر آپ کو اس قسم کی کامیابی مل رہی ہے جس میں لوگوں کو نفع نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہیں. جس دن آپ کو یہ فیل ہو گیا کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، کلاس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، خواب میں آپ کی وجہ سے کوئی بھی انسان ٹینشن میں نہیں ہے، تکلیف میں نہیں ہے، تو تب تک آپ کامیاب ہیں. یہ بات کٹ کوم یا تو بیٹا، سکسیس کامیابی یہ ہے کہ انسان اندرونی لحاظ سے مطمئن ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے اور میرے پیرنٹس کا، بہن بھائیوں کا، سب کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے اور وہاں آپ کی سیلری اور آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے اور اسی کو ہم کامیابی کہتے ہیں، ہم کامیابی اسی کو کہتے ہیں. لیکن یہ پوچھنا، آپ سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، جس مقام پہ آپ ہیں تو ہم کو آپ سے ملنا چاہیے کہ کیا آپ اسی جاب سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں مل گیا تو ہاں، آپ کامیاب ہیں. پھر وہی پہ یہ آیات آپ کی زندگی میں جو ہے شامل ہے، آپ نے اپلائی کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر آپ اپنے حالت پہ مطمئن نہیں ہے تو تب آپ کامیاب نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں، آپ کامیاب نہیں ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل سکسیس کیا ہے؟ شکر ادا کرنا. زندگی کے جس سٹیپ پہ بھی آپ ہیں، شکر ادا کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا اور دل و دماغ سے مطمئن ہونا. ابھی ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سیلری لگ جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے تو تب آپ کامیاب ہیں. نہیں، زندگی کے جس لمحے میں بھی آپ کو پازیٹیو تھاٹس آنے لگتے ہیں تو یاد رکھ لینا کہ آپ کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں.
اگر آپ کسی اپنے گول کی طرف جا رہے ہیں اور گول کی طرف جانے کے ساتھ ساتھ نگیٹیوٹی آپ پہ حاوی ہو رہی ہے تو یاد رکھ لینا آپ کی سکسیس میں جو ہے وہ دراڑ موجود ہیں. آپ کامیاب تو ہو سکتے ہیں, کامیابی آپ پا سکتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں جو ہے کامیابی ہیں. پیسے میں سکون ہے, ضرورت ہے صرف. دیواروں میں سکون ہے, ضرورت ہے صرف سر چھپانے کے لیے چھت ہیں. گاڑی میں سکون ہے, گرمی میں ہوتا ہے نا جب ایسی ہوتا ہے, ضرورت ہے. غم ضروری ہے محبت کے پسانے کے لیے, غم ضروری ہے محبت کے پسانے کے لیے, سانس آنے کے لیے ہیں, جان جانے کے لیے. بیٹا تو تھینک یو. زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کس چیز سے ملتی ہے؟ غم سے. ہم الٹا چلتے ہیں. کیسے غم سے کامیابی ملتی ہے؟ وہ کامیاب ہے جس کی زندگی میں غم زیادہ شامل ہوں. ہاں, غم درد دیتا ہے. درد انسان کے جسم کو ایک سیکوینس پہ بنا لیتا ہے, ایک ترتیب سے. پھر انسان تو حساس ہے, فیلنگ ہے اس کے. احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ, احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ انچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کپن بھی. یہ مائنڈ کا گیم ہے بیٹا, دماغ کا گیم ہے. دماغ جس کا جس طرح کام کرتا ہے اسی طریقے کے مطابق وہ ڈیفینیشن کرتا ہے, چاہے انسان کا ہو, چاہے محبت کا ہو, چاہے کامیابی کا ہو. جس کا دماغ جس طرح سوچتا ہے جس چیز کے بارے میں, جس طرح ہم ایک شعر کسی کو دیتے ہیں یا پیپر میں لاتے ہیں کہ اس کا تشریح کرو, تو اس کا تشریح ہر کوئی الگ الگ کر لیتا ہے. تو میرے خیال میں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے. کامیابی یا کامیاب انسان وہ ہے چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایجوکیشن حاصل کرے تو کامیاب ہو گئے, کوئی تعلیم حاصل نہ کرے تو ناکام ہو گیا. نہیں, یہ جو تعلیم آپ کو دلا رہے ہیں زیادہ تر یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور میرے خیال میں سب سے کامیاب لوگ یہی ہے جو آپ جیسے لوگوں کو بنا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی لوگ جو ہمارے بیک پہ ہیں وہ ایجوکیٹڈ زیادہ تر نہیں ہے. ہاں, لائک اور پیرنٹس, وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس معاشرے کے لیے وہ لیڈر تیار کر رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے خیر الناس من ينفع الناس. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے ایک ایسا فرد ثابت ہو جائے کہ آپ خود سے چند لوگوں کو, چند سوچوں کو ایسا تیار کریں کہ وہ زندگی میں کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جب تک آپ کی سوچ, آپ کا پیسہ, آپ کا بنگلہ, آپ کی گاڑی کسی کے لیے آسانی پیدا نہ کرے تو یہ کامیابی نہیں ہے. آپ بہت سے آفیسر کو دیکھتے ہیں کہ اسے بنگلے مل گئے ہیں, سیکیورٹی گارڈز مل گئے ہیں, اور جب وہ بازار پہ آتے ہیں کس طریقے سے آتے ہیں, اس کا ملنا لوگوں کے ساتھ, اس کا جو ڈیلنگ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو انسان خطرناک ہو سکتا ہے, جانور خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن انسان خطرناک ہو سکتا ہے. جب خطرناک ہو جائے تو انسان نہیں ہے, جانور ہے. جانور کی کوالٹی جب انسان میں گرو ہو جائے ڈاکٹر صاحب تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جانور بن جاتا ہے. یہ ایجوکیشن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں, نہیں. اس ایجوکیشن کی وجہ سے پرانے زمانے میں اگر ایجوکیشن نہیں تھا تو حجرے یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. تو ایجوکیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا, ایک کلاس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟
ایک کالج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک کینٹین میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. کوئی سبجیکٹ سیکھتے ہیں، کوئی کھانے کا انداز سیکھتا ہے، کوئی جو ہے وہاں مسجد میں ہوتا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتا ہے، کوئی کسی کا وضو کا طریقہ غلط ہوتا ہے وہ بھی سیکھتا ہے. تو لوگ کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ ایجوکیشن ہے. جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. کبھی بھی ایسا مت سوچنا کہ میں اتنا ایجوکیشن کیا، میں پی ایچ ڈی ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں. نہیں بیٹا، ڈگریوں سے آپ نہیں بدل سکتے. ماں کو اگستی دی خیرنے اور ایمن جامع، ماں کو اگستی دی خیرنے اور ایمن جامع خودم ردا چگور دادی زما خپل جامع ماں کو سوک پی جنی نو دیکھے بمو پی جنی، ماں کو سوک پی جنی نو دیکھے بمو پی جنی. شخصیت نش بدلولې د چا خپل جامع او استاسو مې خپل زما د ناستې قابل نه دی اشنا بدی بخکاری زمازے پدیش لے در جامع. تو یہ سب کچھ جو ہے بیٹا، سب کچھ انسان کے اندرونی سوچ میں ہے. اور لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. آپ کس محافل میں، کن محافل میں آپ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کنیکٹ ہیں. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ برے ہیں. ادھر جو ہمارا دوسرا سیکشن ہے اس میں زیادہ تر بچے پیپ تک جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب وہ نیچے آتے ہیں 6 کلاس میں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور باتیں کرنا بالکل عورتوں کی طرح ہوتا ہے. اس طرح وہ یہی بھی کرتا ہے، یہ کہ آپ نے ایسا کر دیا سر، اب میرا سوال ایسا تھا اور آپ نے یہ کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا پیپ تک بیسیکلی اس کے ساتھ ہو گیا. پھر 2-3 سال میں جو ہے ہم اسے اپنا لہجہ سکھاتے ہیں. وہ جب ہم جیسے بنتے ہیں نا تو اس کے لیے اپنا ایجوکیشن ہے. تو میرے خیال میں کتابوں میں ایسا نہیں تھا کہ ٹیچر نے ایسا کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ٹیچر نے ایسا نہیں کہا تھا، کتاب میں ایسا نہیں تھا، لیکن ٹیچر کے دیکھنے سے اس نے یہ اڈاپٹ کیا تھا، اپنایا تھا. تو میرے خیال میں اصل ایجوکیشن ماحول میں ہے، اور یہی ماحول جب اچھا کچھ سکھاتا ہے تو تب تک انسان اگر اسے دوسروں کے ہیلپ کے لیے یوز کرے تو تب وہ کامیاب انسان ہے. پیسے میں کامیابی نہیں ہے. خوشی جو ہے وہ پیسے سے، بنگلے سے یا کسی کے ملنے سے نہیں ملتی. خوشی اپنے جسم میں شامل ہے. اسے ایکٹیو کرنا ایک ہوشیار انسان کا کام ہے. اور جو لوگ خوشیوں کو ایکٹیو نہیں کر سکتے وہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں، وہ چیزوں سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ ناکام ہوں گے، وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتے. اور جو لوگ اپنے اندرونی جسم میں جو خوشی دبی ہوئی پڑی ہے اسے ایکٹیو کر دینا، نگیٹیوٹی ختم کر کے ایکٹیو کر دے، تو تب تک وہ کامیاب انسان ہے، چاہے اس کی سیلری ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں نا کہ آپ 2 لاکھ کا موبائل آئی فون خرید لیتے ہوں، آپ خوش ہو جاتے ہو نا، آپ خوش ہو جاتے ہو نا، لیکن موبائل خوش نہیں ہوتا. اگر خوشی اسی موبائل میں ہے تو موبائل خوش کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کامیابی اسی موبائل میں ہے تو موبائل کو بھی چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے کیونکہ مجھے مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پیسے میں خوشی ہے، نہ اس موبائل میں خوشی ہے، نہ گاڑی میں خوشی ہے. خوشی اپنے جسم میں. اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کو خوشی کہتے ہیں. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو تب تک آپ خوش ہیں، ظاہری طور پہ نہیں، اندرونی لحاظ سے. جو کچھ بھی ہیں اسی دنیا میں، جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ میں ہے اور وہ آپ ہیں. جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہیں اور وہ آپ میں ہیں. جو چیزیں یہاں شامل ہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ اسے نہیں دیکھتے تو یہ دکھائی نہیں دیتے. آپ اسے دیکھتے ہیں اس لیے دکھائی دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو خوبصورت پھول دکھائی دیتے ہیں تو یہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسے دیکھتے ہیں. جب ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں
تو یہ پھر جو ہے خوبصورت نہیں ہے تو اس کے لیے ہے جو اسے دیکھتے ہیں. کمال نظر میں ہے. نظر بدل جائے تو نظارے بدل جاتے ہیں. نظر بدل جائے تو نظارے بدل جاتے ہیں. اپنی نظروں کو بدل ڈالو, پوری دنیا بدل جائے گی. اگر آپ اپنی نظر کو بدل نہیں سکتے تو نظارے ویسے ہی ویسے رہیں گے. اگر آپ کے اندرونی جسم میں اندھیرے موجود ہیں تو تب تک زندگی میں جتنی بھی خوشی آپ کو مل جائے, جتنی بھی کامیابی آپ کو مل جائے, تب تک آپ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ آپ کے اندرونی اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. خود کو روشن کر دو سورج کی طرح. کہتے ہیں نا, اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا سیکھو. جل جاؤ گے تو کچھ بنے گا نا. تعلیم کے سانچے میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پینک. پھر ہوتا ہے, بنتا ہے, سب کچھ اس سے بنتا ہے. جب 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ آئرن وسپنا میلٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ جس سانچے میں اسے ڈالتے ہیں اس سے وہ کچھ بنے گا. چیئر والے سانچے میں ڈال چیئر بن گیا, ٹھیک. بلاک والے سانچے میں ڈال بلاک بن گیا. وہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں بال, وہ اس کے سانچے میں ڈال تو وہ بن گیا. گارڈر والے سانچے میں ڈال تو گارڈر بن گیا. بنتا ہے. وہ شاعر کرنہان کہتا ہے نا کہ اللہ دے ملشا چمولا بدر نسو جوڑوی. اللہ دے ملشا چمولا بدر نسو جوڑوی, ما خو تراوستے بچے تر مدرسے پوری, رنگ رنگ خبرې و بیا کیږي په هغې پورې. او پیغلې ته وایه چې لږ خیال د لوپټې وساته, پیغلې ته وایه چې لږ خیال د لوپټې وساته, ریښه یې رسېږي د پلار نیکه شملې پورې. داسې دی که نه, دا چا سره ټچ داسې نه چې دا یوازې ده, داسې نه ده چې دا دل یوازې دی بس غلط کارو کې و بس ختم شو. نا, آپ کی زندگی سے کچھ ایسے خاص لوگ لگے ہوئے ہیں جو آپ کی وجہ سے آباد بھی ہو سکتے ہیں اور جو آپ کی وجہ سے برباد بھی ہو سکتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا مت کرنا جس کی وجہ سے صرف آپ نہیں, پورا آپ کے ساتھ اتنا خاندان جڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے یا جب آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائے. ان دو حالتوں میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. په دوه حالتونو کې بتا ته پته لګي چې ستا په ژوند کې کم خلک شامل دي, بتا ته بیا پته لګي. دومره مشورېدل هم نه دي پکار چې एकदम ستانه څه غلطي وشي او هغې سره ته دومره شي چې بس بیا وایرل شي که نه یار.